जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक जनरल समेत मुतअद्दिद फ़ौजी अफ़सरान की पेंशन रोक दी गई है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो फ़ौज मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बने। इसकी क्या तफ़सीलात हैं, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ-साथ इमरान खान साहब ने लोटों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया है और एक पिटीशन वहाँ पे दायर कर दी है। उसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में थोड़ी-सी तफ़सीलात पंजाब की सूरत-ए-हाल के हवाले से, इसलिए कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब में बजट किस तरह पास होगा, किस तरह चीज़ें आगे चलेंगी, वो भी थोड़ी-सी तफ़सीलात आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक मेजर जनरल समेत 5 फ़ौजी अफ़सरान की पेंशन रोक दी गई है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो फ़ौज मुखालिफ जो मुहिम है, वो उसका हिस्सा बने। आज अंसार अब्बासी साहब की द न्यूज़ में एक स्टोरी छपी और उस स्टोरी के अंदर बहुत सारी तफ़सीलात हैं। स्टोरी के मुताबिक ज़राए जो हैं, दिफ़ाई ज़राए, उन्होंने उनको बताया कि 5 ऐसे अफ़सरान हैं जिनकी पेंशन रोकी गई और बुनियादी तौर पे इनकी पेंशन और जो मराहत हैं, जो इनसे वापस ली गई हैं, वो इसलिए ली गई हैं कि ये जो फ़ौज मुखालिफ मुहिम चल रही थी, वो उसका हिस्सा बने। और इन अफ़सरान में मेजर के रैंक से लेके मेजर जनरल के रैंक तक के अफ़सरान हैं और एक मेजर जनरल भी इसमें शामिल हैं। आपको याद होगा कि काफ़ी इस हवाले से पिछले दिनों भी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें गर्दिश करती रहीं। कुछ लोग ये कहते रहे कि 150 के करीब अफ़सरान हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो जो साबिक फ़ौजी अफ़सरान हैं, जो इस वक्त पीटीआई की तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं, उनकी मराद वापस ले ली जाएँ, उनके जितनी भी फ़ौज से जो भी कुछ उनको मिलता है, वो सब कुछ उनसे वापस ले लिया जाए। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जी मरियम के कहने के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन अब जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, उसमें दिफाई ज़राए ने ये उनको बताया है कि ये कार्रवाई मरियम नवाज़ साहिबा के बयान से पहले की गई थी और बुनियादी इसका मकसद ये है कि वो लोग जो फ़ौज के मुखालिफ जिन्होंने मुहिम चलाई, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया और पहले उनको सफाई का मौका भी दिया गया। पूरी तफसीलात हैं उस स्टोरी के अंदर और उसमें ये भी कहा गया कि बड़े उन्होंने जिस तरह जो अल्फाज अगर आप स्टोरी के पढ़ें तो उसमें ये कहा गया कि बड़े सख्त अंदाज में सरकारी ज़राए ने या फ़ौजी ज़राए ने या दिफाई ज़राए ने ये कहा कि बग़ैर किसी तहकीक के इस तरह की स्टोरी ज़राए से चला दी गई यूट्यूब के ऊपर कि जी 150 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है या मरियम बीबी के कहने के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जी उनके कहने के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अब जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है उसमें तमाम तर तफसीलात हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिफाई ज़राए ने उनको बताया होगा। लेकिन मसला ये है कि जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के वीडियोस लोग बनाते हैं, जिन्होंने अपनी स्टोरियां दी, उन्होंने भी ज़राए से स्टोरियां दी। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसके ऊपर खुल के क्यों नहीं फौज बयान दे देती? अगर आईएसपीआर की जानिब से एक बयान आ जाएगा तो ये बहस ही खत्म हो जाएगी। ज़राए से बताने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि इसके अंदर भी जो बात कोट की है अंसार अब्बासी साहब ने दिफाई ज़राए के हवाले से, उनका ये कहना है कि जी आइन और कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई की गई है। उनको दिफा का मौका दिया गया, पहले उनको लिखा गया, उन्होंने जब अपने दिफा में कुछ नहीं कहा तो उसके बाद जो भी रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किया गया। तो उसके ऊपर तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन मसला ये है कि अगर सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक किया गया तो फिर आईएसपीआर उसके ऊपर एक डायरेक्ट बयान दे। उसमें इतनी छुपाने की क्या ज़रूरत है? दिफाई ज़राए के ज़रिए बात करने की क्या ज़रूरत है? कौन कौन है दिफाई ज़राए? अब मुझे मुझे तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पे शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि जी ये ज़राए से स्टोरी क्यों है? इसी तरह वो जो लोग जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर 150 का फिगर दे दिया या किसी ने कोई और फिगर दे दिया, वो भी कहेंगे कि जी हमारे ज़राए जो हैं वो दुरुस्त हैं। दूसरे लोग कहेंगे नहीं जी जो 5 वाले बंदों वाले ज़राए हैं वो दुरुस्त है। तो हर कोई अपने-अपने ज़राए को दुरुस्त कहेगा ना। अगर आपने इस तासुर को ख़त्म करना है या इसको किल करना है तो फिर तो ज़रूरी है कि खुल के एक बाकायदा तौर पे सरकारी सतह के ऊपर एक बयान आए, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। बाकी इसके अलावा ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी 5 अफ़सरान की पेंशन रोकी गई है, उसमें मेजर रैंक से लेके मेजर जनरल रैंक तक के लोग हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उसके अंदर स्टोरी के अंदर भी कोट की हैं। कुछ अब मैंने भी जो तहकीकात की हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ों के हवाले से पता चला कि किस तरह पेंशन रोकी गई, किस-किस की रोकी गई, कब कब रोकी गई, तो वो सारी तफ़सीलात अब वैसे भी सामने आ चुकी हैं। अच्छा और जो है इसमें जो उनकी पेंशन्स वगैरह रोकी गई है, वो जो ज़राए का ये कहना है अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के मुताबिक कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दी गई हैं जो सज़ा ये जो उनकी ली गई है ना मराहत वापस, क्योंकि जो ये अफसरान हैं उन्होंने इदारे के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा था
اس کا وہ حصہ بنے اور حد سے زیادہ تجاوز کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ اور اس سٹوری کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یوٹیوبرز کی جانب سے فوج کی کارروائی کو مریم نواز کے بیان سے منسلک کرنے سے متعلق ذرائع کا کہنا تھا کہ جی ایچ کیو نے یہ فیصلہ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے کم از کم 2 ہفتے قبل کیا تھا، لہٰذا اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ فوجی ذرائع جو ہیں بنیادی طور پہ وہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے بھی وہ دے رہے ہیں، وضاحت دے رہے ہیں اور تفصیل دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں مریم کے بیانوں کی تفصیل یا ان کے وضاحت دینے کے بجائے اگر ایک ڈائریکٹ بیان آ جائے فوج کی جانب سے کہ ہاں جی یہ افسران ہیں، انہوں نے اس شک کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو یہ ساری جو جتنی بھی افواہیں ہیں وہ دم توڑ جائیں گی۔ اور وہ ضروری ہے کہ دم توڑیں، اس لیے کہ اس طرح کی خبروں سے، اس طرح کی چیزوں سے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، ادارے ہمارے کمزور ہوتے ہیں۔ اور میرا ایک موقف بالکل درینہ موقف ہے، کوئی آج سے نہیں ہے، کہ چاہے ہماری عدلیہ ہو، چاہے ہمارے دیگر ادارے ہوں، ادارے کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا۔ لیکن اب یہ سٹوری سامنے آئی ہے کہ جی ایک جرنل کی بھی پینشن روک لی گئی ہے، اور دفاعی ذرائع جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے اپسیٹ ہیں کہ جس طریقے سے یوٹیوب کے اوپر یہ سٹوری کور کی گئی۔ تو بھائی یہ ذرائع جو ہیں، یوٹیوب والے کہیں گے کہ ہمارے ذرائع بڑے اپسیٹ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ذرائع سے اگر چیزیں چلتی رہیں گی تو وہ اسی طرح چلتی رہیں گی، ہر طرف ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے چیزیں اس میں ڈالتا رہے گا۔ لیکن اگر اس پہ ایک واضح بیان آ جائے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، تو پھر وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسری سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سٹوری ہے جناب عمران خان صاحب نے لوٹوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اور یہ جو پارلیمنٹ، وفاقی پارلیمنٹ کے اندر جو قومی اسمبلی ہے، اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف یہ پٹیشن ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے تو آپ کو پتہ ہے ان کو ڈی سیٹ نہیں کیا۔ اب پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں فیصل فرید چودھری صاحب، وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی ہدایت پہ، اور بنیادی طور پہ ان کا مقدمہ وہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن کے اندر ہمیں ثبوت نہیں دینے دیے گئے۔ یہ جو فیصل فرید چودھری ہیں جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، یہ تفصیلات میں نے خود ان سے لی ہیں، ان کے بقول وہ الیکشن کمیشن کے اندر کچھ ایویڈنس جمع کروانا چاہتے تھے، جو پبلک ایویڈنس ہے کہ ٹی وی کے اوپر بیانات، دیگر جگہوں کے اوپر بیانات، یہ جو منحرف اراکین ہیں جن کو کچھ لوگ لوٹا بھی کہتے ہیں، ان لوٹوں کے خلاف جو بھی مواد تھا میڈیا کے اندر اس کو وہ دکھانا چاہتے تھے، ان کے اپنے بیانات دکھانا چاہتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا وہاں پہ بیان دلوانا چاہتے تھے، اسد عمر صاحب کا بھی ایویڈنس وہ وہاں پہ دلوانا چاہتے تھے، لیکن اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیس کو صحیح طریقے سے نہیں سنا گیا۔ اور دوسرا ان کا یہ موقف ہے اس پٹیشن کے اندر کہ یہ جو ان لوگوں کا کیس ہے، یہ ایک یونیک کیس ہے، یہ صرف ووٹ ڈالنے کا کیس نہیں کہ جو انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف جائیں گے تو آپ کی رکنیت معطل ہو جائے گی، یا رکنیت آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ تو یہ کلیئرلی لوگ اپنی پارٹی کے خلاف گئے، کس طریقے سے گئے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے راجہ ریاض صاحب، کہ جناب میں نون لیگ کے ٹکٹ لوں گا، میں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر اگلا الیکشن لڑوں گا۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک مذاق ہے آئین سے، قانون سے، اور اسی کو چیز کو لے کے، اور جو آرٹیکل 62-63 ہے اس کو لے کے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اس کے اوپر آرگیو کیا جائے گا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، جس طریقے سے ان لوگوں کا کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہ جس طریقے سے وہ اپوزیشن بھی بنے ہوئے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے، اور پارٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اور اگر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں پارلیمانی پارٹی کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ پارٹی کو آپ کمزور نہیں کر سکتے، اگر آپ پارٹی کو اس طرح چھوڑیں گے تو پھر تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے نکات ہیں کہ ہم تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی۔ ویسے قانون کے مطابق اب اس کے اوپر سپریم کورٹ کو 90 دن کے اندر کوئی فیصلہ دینا ہوگا، لیکن پہلے ہی آلریڈی جو ایک فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، تو ہو سکتا ہے کہ جلدی اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے۔ تو اب اس فیصلے کے آنے سے اس حکومت کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو پارٹی سے منحرف ہوئے ہیں اور جو اس وقت اپوزیشن بھی بنے ہوئے ہیں اور حکومت کے ساتھی بھی ہیں، وہ جو علیحدہ ہوئے ہیں وہ صرف
تھوڑے سے عرصے کے لیے علیحدہ تو نہیں ہوئے نا، وہ پراپر ایک منصوبہ بنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو اتارنے کا، اس میں بہت سارے کردار ہیں، ان کرداروں میں یہ بھی کردار ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے مانیں گے یا اتنی آسانی سے ہٹیں گے. تو یہ تو انہوں نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اس سسٹم کو 1.5 سال تک چلانے کے لیے کچھ گارنٹیز لی ہوں گی، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کا بھی اس میں کردار ہے اور یہ یہیں پہ رہیں گے. لیکن اب ان کے خلاف چلی گئی ہے پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں، دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. آخر میں جو چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جی بجٹ کس طرح پاس ہوگا، یہ وزیر اعلیٰ کے پاس نمبر ہے. میرے خیال میں سمپل میجورٹی وہ کروا لیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کون سی آئین اور قانون کے مطابق چیز ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے اوپر وہاں پہ نامزدگیاں بھی اس لیے نہیں کی تاکہ حمزہ شہباز اپنی اکثریت نہ کھوئیں. تو وہاں پہ وہ کروا لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، جس مرضی طریقے سے. جس طرح انہوں نے ہوٹل میں وزیر اعلیٰ منتخب کروایا تھا نا، تو وہ کسی ریسٹورنٹ میں بجٹ بھی کروا لیں گے، یا کسی بیکری میں جو ہے جا کے وہ بجٹ کروا لیں گے پاس. تو وہ آپ فکر نہ کریں جو لوگ اس حوالے سے فکر مند ہیں، اس لیے کہ آئین اور قانون کے مطابق وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، جو حالات ہیں اس وقت، جو وزیر اعظم ہیں وہ کل ضمانتیں کروائی ہیں دونوں باپ بیٹا نے، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. آلدو کہ ضمانت کرانا تو ایک لیگل رائٹ ہے، کوئی بھی کروا سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے کہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں، جس شخص کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے وہ وزیر اعظم ہے، دوسرے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے. تو اس میں آئینی اور قانونی نقطے جو ہیں وہ بہت سارے دوست اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز کیسے ہوگی، وہ چیز کیسے ہوگی. تو میرے خیال میں ان حالات میں، آج کل کے جو حالات ہیں، ان میں ہمیں زیادہ آئین اور قانون کی بات کر کے اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. جو کر رہے ہیں انہوں نے تو شرمندہ ہونا نہیں، اگر ہونا ہوتا تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے نہ ہوتے. تو یہ تھیں جی تھوڑی سی تفصیلات کہ فوج نے ایک جرنل کی بھی پینشن روک لی ہے، اور کیونکہ ان پہ الزام ہے کہ وہ اپنے سابق ادارے کے خلاف مہم چلا رہے تھے. تو یہ حالات ہیں جناب اس وقت ملک کے اندر. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.